السلام علیکم، میں سلمان ظفر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو میں ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں وہ فیسکو امپلائی کے لیے ایک بیسک انفارمیشن ہے۔ میرے خیال میں اس کا ہر امپلائی کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جب بھی فیلڈ میں جاتے ہیں یا آفس میں ہوتے ہیں یا ایون کہ ہم جب کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم سے اکثر کامن سوال، زیادہ سوال یہ کیا جاتا ہے، بھائی جان تسی واپڈا چو 200 یونٹ ساڑھے انسان بل تو دسو چا ساڑھا بل کتنا آنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے 100 یونٹس چلے ہوئے ہیں، 200 یونٹ چلے ہوئے ہیں، ہمارا بل کتنا آئے گا۔ ہم اس کا جواب تسلی بخش نہیں دے پاتے، کیونکہ ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے، اس کا کنفرم نہیں ہوتا۔ آج جو میں آپ کو سافٹ ویئر کے لحاظ سے بل اسٹیمیٹ کیلکولیٹر کا جو آپشن بتانے والا ہوں وہ انتہائی آسان اور 80-90% ایکوریسی پر مشتمل ہے۔ فیسکو نے اپنے ملازمین اور کنزیومر کے لیے یہ بل اسٹیمیٹر والا آپشن جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پر لاگو کر دیا ہے، انہوں نے وہاں پر اپڈیٹ کر دیا ہے۔ تو آج میں آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں کہ کسی کے یونٹس جو اس نے استعمال کیے ہوئے ہیں، اگر اس کو اس کی اسٹیمیٹ بل چاہیے یا اس کو اندازہ کرنا ہے کہ میرا بل کتنا آئے گا، تو اس ایپلیکیشن کے ذریعے آپ آسانی سے اس بل کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا سمپل سا طریقہ ہے، بس آپ نے تھوڑی توجہ دینی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے گوگل کروم اوپن کرنی ہے۔ گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد آپ نے fesco.com.pk جو فیسکو کی مین ویب سائٹ ہے یا لنک ہے، اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے۔ اس کو ہم نے اوپن کر لیا، یہ فیسکو کا مین پیج ہے، یہ اوپن ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے جو فرنٹ پہ جو اس کی اوپر والی پٹی ہے، اس میں جہاں پر ہوم ڈپارٹمنٹ لکھا ہوا ہے، آگے ایزی آف ڈوئنگ بزنس ای سروس لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو لکھا ہوا ہے نا ایزی آف ڈوئنگ بزنس ای سروسز، ہم نے ای سروسز پر کیا کرنا ہے، کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس مختلف 15 جو آپشن ہیں یہ سامنے آ گئے ہیں۔ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ جو تیسرے نمبر پر ہے بل اسٹیمیٹر والا آپشن، ہم نے اس کو کلک کرنا ہے۔ اس کو کلک کر دیا، اب یہ ہمارے پاس فیسکو کا بل اسٹیمیٹر کیلکولیٹر شو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں مختلف ٹائپ کے کنیکشن ہیں، مثلا سنگل فیز، 3 فیز، کمرشل، ڈومیسٹک دونوں۔ ہم کسی بھی کنیکشن کے جو یونٹس ہیں اس کا اسٹیمیٹ بل چیک کر سکتے ہیں۔ یہ فیسکو کا آن لائن سسٹم میں موجود ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ فیسکو کی اتھینٹک جو ویب سائٹ ہے وہاں پر یہ بل اسٹیمیٹر کیلکولیٹر ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے آپشن دیے ہوئے ہیں، ہم کون کون سے ٹیرف کے بل جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر کنیکشن ٹائپ میں دیکھتے ہیں کون کون سے آپشن ہیں۔ یہاں پر کلک کیا، یہاں پر آ گیا ڈومیسٹک سنگل فیز A1۔ اب A103 ڈومیسٹک 3 فیز یہ اکثر شہروں میں ہوتے ہیں۔ A24 کمرشل سنگل فیز ٹھیک ہو گیا۔ B107 انڈسٹریل، B2B انڈسٹریل۔ اب یہ تقریباً 1 2 3 4 5 آپشن ہیں، یہ ہم اس ٹیرف کے جو ہے نا ہم یہ بل کا اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے سنگل فیز کا چیک کرتے ہیں۔ سنگل فیز سلیکٹ کیا، آگے ایک چیز آپ کے نالج کے لیے ضروری ہے آپ کو بتانا کہ جو سنگل فیز ہوتا ہے اس میں صرف ایک ریڈنگ ہوتی ہے جسے ہم کلو واٹ آور kWh بولتے ہیں، اور جو 3 فیز میٹر ہوتے ہیں ان میں kWh بھی ہوتے ہیں، kVAR کی ریڈنگیں بھی ہوتی ہیں، MDI کی بھی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے سنگل فیز کو سلیکٹ کیا، اس لیے ایک ریڈنگ ہوگی
تو ہم یہاں پر ایگزامپل مثال کے طور پر ہم 150 یونٹ کا بل جو ہے نا وہ ہم نے دیکھنا ہے کتنا آئے گا. تو ہم نے یہاں پر 150 یونٹس لکھ دیے ہیں. نیچے جو بلینکس ہیں یہاں پر یہ فل نہیں کرنا کیونکہ سنگل فیز ہے، اس میں ایک ریڈنگ ہوتی ہے. آگے ہے میٹر رینٹ ایف ایپلیکیبل، مطلب یہ ہے کہ میٹر رینٹ اور سروس رینٹ یہ دونوں جو ہیں نا یہ بل میں نہیں ہوتے. آج کل میٹر رینٹ بھی فیسکو نہیں لے رہا اور نہ ہی سروس رینٹ لے رہا ہے. میرے خیال میں نے 3-4 بل چیک کیے ہیں، وہاں پر 0 ہے. ایریئرز مطلب یہ ہے کہ آپ کا اس کا کوئی بقایا جات ہیں، آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ لکھ سکتے ہیں کہ پچھلے ماہ کا بل بھی ڈالنا ہے اس میں یا نہیں ڈالنا. آگے ہے نمبر آف ٹی وی سیٹس. آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اگر اس کا ٹی وی ہے تو یہاں پر آپ نے ایک نمبر ٹی وی سلیکٹ کر لینا ہے. اس کے بعد STRN اویلیبل ہے، سیل ٹیکس فار ریٹیلر ہے، ایگزامپٹ ED ایگزامپٹ، GST ایگزامپٹ، IT ایگزامپٹ. اب یہ جو ٹیکس لکھے ہوئے ہیں نا یہاں جن کے آگے ایگزامپٹ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کو سلیکٹ کریں گے تو ان کا جو سیل ٹیکس کے جو پیسے ہیں وہ بل میں شامل نہیں ہوں گے. ایگزامپل ہم اس کو اس طرح سلیکٹ کر لیتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ جو سیل ٹیکس ہے اس کے پیسے جو بل ہمارے سامنے شو ہوگا اس میں سیل ٹیکس نہیں ہوگا، اس میں ED نہیں ہوگا، اس کو GST نہیں ہوگا، اس میں ایڈیشنل سیل ٹیکس بھی نہیں ہوگا. لیکن ہم نے سارا بل چیک کرنا ہے کہ ہمارا جو ٹیکس ہیں وہ بھی کتنے لگیں، وہ بھی ہمیں پتہ چلے کہ اس میں ٹیکس کتنے لگنے ہیں. تو ہم نے اس کو سلیکٹ نہیں کرنا، اس کو ویسے اوپن ہی چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد اب 150 یونٹ کا ہم بل چیک کریں. اس میں ایک ٹی وی فیس، ایک ٹی وی سیٹ ہے جو ہم ٹی وی فیس ہوتی ہے 35 روپیز جو اکثر ہوتی ہے. اس کو ہم کیا کریں گے، سبمٹ والا بٹن استعمال کریں گے. اب یہ ہمارے پاس 150 یونٹس کا بل جو ہے جو محکمے کی کیلکولیشن رزلٹ ہے، یہ جو کیلکولیشن ہے یہ 80% ایکوریسی ہے. اس میں فرق آ سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ اتھینٹک ہے یا یہ بالکل ایکچول ہے، نہیں. اس میں یہ اسٹیمیٹ مینز یہ ہے کہ اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ میرے خیال میں یہ 80% 90% جو ہے نا یہ ایکوریٹ ہے. اس میں مختلف دیکھ لیں چارجز دیے گئے ہیں، ٹوٹل کاسٹ آف الیکٹریسٹی، ڈیوٹی، NGS، نیلم جلم سرچارج جو ہوتا ہے، GST بھی ڈالا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ 150 یونٹوں کا بل جو ہے نا وہ 1295 روپے کا آ سکتا ہے. اس آسان طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، کسی بھی بل کا اسٹیمیٹ بنانا ہو، کسی کو بتانا ہو یا خود چیک کرنا ہو تو ہم اس کے یونٹس ڈال کر، کمرشل ہو چاہے ڈومیسٹک ہو جو بھی ہو، ہم اس کو آسانی سے چیک کر سکتے ہیں. یہ سنگل فیز ہے. اب آ جائیں میں آپ کو 3 فیز کا بھی بتاتا ہوں. یہ والا آپشن استعمال ہے جی، کیلکولیٹ این ادر بل. ہم یہاں پر آ جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا، اس میں اب ہم پہلے سنگل کا چیک کیا تھا، اب ہم کریں گے 3 فیز کا. اب یہ 3 فیز میں دیکھیں، اس میں اب اس نے جو بلینکس ہے وہ ختم کر دیے ہیں. اب اس میں آف پیک ہے، ہم نے یہاں پر آف پیک کی ریڈنگ لکھنی ہے. مثلا آف پیک کے یونٹ ہیں 200، ٹھیک ہے. اور نیچے ہے پیک کی ریڈنگ یونٹ ہیں 50، ٹھیک ہو گیا. کیونکہ 3 فیز میں یہ سب ریڈنگیں ہوتی ہیں. KVR بھی لکھنا ہے. KVR کا ایگزامپل کر لیتے ہیں ہم 300، ٹھیک ہے. اس کے بعد پیک جو ہے یہ ایگزامپل کر لیتے ہیں 60، ٹھیک ہو گیا. MDI جو ہے MDI ہم لکھ لیتے ہیں آف پیک کی 11 اور پیک کی ہم لکھ لیتے ہیں جی 9. اب یہ ہم نے یہ جو 3 فیز کنیکشن ہے اس کی بھی ہم وہاں سے یونٹس لے کے کتنے یونٹس ہیں ہم نے یہاں پر یونٹس لکھ دیے ہیں کہ آف پیک کتنے ہیں، پیک کتنے ہیں، KVR کتنے ہیں، MDI اتنی ہے. اس میں ہم کیا کریں گے، آگے ٹی وی سیٹ ہم اس میں سلیکٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. اس میں ویسے ہوتا نہیں ہے ٹی وی سیٹ،
لیکن اس کو رہنے دیں، ٹی وی سیٹ کو رہنے دیں، اس کو نہیں ہوتا اس میں۔ یہاں پر ہم کیا کریں گے، اس کو کیا کریں گے، سبمٹ کریں گے۔ اب دیکھیں، اب اس میں سارا بل اس نے بتا دیا ہے کہ آپ اتنے یونٹوں کا یعنی کہ 42,400 کا بل آئے گا۔ نیچے لکھا ہوا ہے دا ویلیو شو اباؤ از اپروکسیمیٹ ویلیو اونلی، مطلب یہ ہے کہ یہ عارضی ہے، یہ اتھینٹک نہیں ہے لیکن عارضی ہے، لیکن یہ میرے خیال سے 80% ایکوریٹ ہے۔ تو ہم اس طریقے سے ہم کوئی بھی کسی بھی کنیکشن، چاہے A1 ہو، چاہے ڈومیسٹک ہو، چاہے A4 کمرشل ہو، چاہے انڈسٹریل ہو، ہم اس یہاں سے بل کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ فیسکو کی اتھینٹک ویب سائٹ پر موجود ہے۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو اس سے شاید نا واقف ہوں گے، تو میں سب سے التماس کرتا ہوں کہ یہ بیسک نالج جو ہے یہ ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے، اور اس کا جو کنزیومر ہے اس کو ہم اس ایپلیکیشن سے بہت ہی اچھا ڈیل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔